تو پہلا اسلام کے جو آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، بولو نا، تو توحید پہ کوئی کمپرومائز بولو نہیں، ہمیں خدا کے مانتے، بس سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اس کے بعد جو اسلام کی جو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے 5 نمازیں۔ کتنی نمازیں میرے بھائی؟ آپ لوگوں کے لیے دیکھو، نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری، آپ کے لیے ہم سے بھی زیادہ ضروری، کیونکہ آپ ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کی مسجد کے ذریعے گیدرنگ نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے بھیڑیا ہمیشہ اس بکری پہ حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے۔ یہاں خواتین کا بھی مسجد میں انتظام کریں، مجھے نہیں پتا امام صاحب کا کیا مسلک ہے، وہ اس سے اتفاق کریں نہ کریں۔ دیکھو پہلے دور میں ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ خواتین کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ اس زمانے میں اختلاف تھا، کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مسجد میں آئیں، کچھ کی رائے یہ تھی کہ مسجد میں نہ آئیں، وہ اپنی جگہ اختلاف ہے۔ لیکن امام حنیفہ اس دور میں ہوتے نا تو وہ بھی کہتے کہ اس دور میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت، بولو نا کیا ہو گیا، دی جائے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس دور میں کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، انہوں نے کہا مسجد میں آنے میں فتنہ ہے۔ اب تو ساری ہر جگہ جا رہی ہے، وہ کراچی سے اڑ کے جرمنی آ گئی اور مسجد میں آنے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کیا ہوگا، فتنہ ہوگا۔ عجیب سی، میری کھوپڑی میں نہیں آتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کی کوئی الگ ڈیزائن کی کھوپڑی ہو تو ایک الگ۔ وہاں پہ ہے دوسرا فلور، پہلا فلور سب مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی اگر گیدرنگ نہیں ہوگی نا تو آہستہ آہستہ دین سے رشتہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ گیدرنگ ضروری ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو اچھی بات ہے الحمدللہ۔ تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو اسلام کا حکم ہے نا بھائی۔ نماز کے علاوہ بھی بہت سارے احکام ہیں۔ تیسرا حکم اسلام نے کیا دیا؟ توحید کے بعد نماز، نماز کے بعد زکات۔ وہ سچ کی بات کو میں ابھی کنٹینیو لے کے چلوں گا، لیکن میں نے کہا یہ پہلے میں ترتیب سے چلوں تو زیادہ اچھا ہے نا، اس سے آپ کو یاد رہ جائیں گی باتیں، بغیر ترتیب گچ پچ کر کے بتاؤں گا تو یاد بھی رہیں گی باتیں۔ تیسری چیز ہے زکات۔ زکات کا مطلب صرف زکات نہیں ہے، قرآن میں جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹاپک اللہ کرے 2 منٹ میں سمیٹ کے میں جلدی لے جاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دیکھو اللہ نے مسلمان کو حکم دیا ہے، جہاں نماز وہاں اللہ نے کہا کہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ کنجوس آدمی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی ڈکشنری میں اچھا بننا چاہتے ہو تو اپنی دولت پہ سانپ بن کے مت بیٹھو، خرچ کرنا سیکھو۔ اور اس میں مسلم غیر زکات تو مسلم پہ ہی لگتی ہے، لیکن زکات کے علاوہ جتنے صدقات و خیرات ہیں اس میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا۔ ہمارے نبی نے غیر مسلموں کا ایسا اکرام کیا، اگر میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں اٹھا کے وقت کم میں پیش کروں آپ حیران ہو جاؤ گے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کو اب غلامی سے چھڑانا، اس میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا۔ آپ یہاں ٹیکس اگر چوری کرو گے، ایک ہوتا ہے بڑھ چڑھ کے جتنا حق نہیں ہے اتنا دینا، اور ایک ہوتا ہے جو آپ پر لازم ہے وہ بھی نہ دینا۔ یہ تو الٹا ہو گیا نا بھائی۔ ایک آدمی اگر حق بیان نہیں کر سکتا، پہلا درجہ کیا حق بیان کرے، دوسرا درجہ کیا حق نہیں بیان کر سکتا تو غلط بیانی بھی نہ کرے، چپ کر کے بیٹھا رہے، یہ بھی قابل معافی ہے نا۔ اگر آپ میں سخاوت نہیں ہے، آپ بڑھ چڑھ کے خرچ نہیں کر رہے، تو دوسرا درجہ یہ کہ جتنا آپ کے ذمے ہے وہی دے دو یار۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ اور آسان سمجھاتا ہوں، آپ کی بہن کی وراثت بنتی ہے 1 کروڑ روپے، ٹھیک ہے نا؟ شریعت میں تو حکم دیا کہ اس کو اس کی وراثت بھی دو اور اس کے علاوہ بھی اس کا خیال رکھو۔ ينفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں کا مطلب جو ایکسٹرا خرچ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، جو ان پر لازم نہیں ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ میں اتنی سخاوت نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے، بھائی جو بنتا ہے وہ تو دے دینا۔ ارے آپ کسی کے گھر قرضہ لینے کے لیے گئے، اس نے آپ کو گھر میں بٹھایا، آپ کہیں بھائی تیرے اوپر چائے بنتی تو نہیں ہے لیکن پلا دے گا تو خوشی ہوگی۔ اس کی سخاوت کا تقاضا یار اتنا تو خیال کرو، بندے آیا تمہارے گھر میں پانی کا چائے کا پوچھ لو، یہ ہے نا۔ وہ پھر بھی نہیں پوچھتا تو آپ کہے گا چل تو چائے نہیں پلا رہا، میرے پیسے تو دے دے یار جو تو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کا امیج دنیا میں بہت خراب ہو رہا ہے۔ مسلمان سخی، ملیشیا میں جو اسلام پھیلا ہے صحابہ کی سخاوتوں سے پھیلا ہے، وہ ایسے خرچ کیا انہوں نے آ کے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اسلام رک رہا ہے مسلمان کے کنجوسی کی وجہ سے کہ جو اس پہ بنتا ہے وہ بھی نہیں دے رہا۔
مجھے بتاؤ ایک بات, جب آپ کسی ریاست میں رہتے ہیں تو ریاست سے آپ فائدے اٹھاتے ہیں نا, تو جب ریاست اس کے بدلے میں آپ سے ٹیکس لے رہی ہے, اس ٹیکس کو کھا جانا پی جانا یہ دنیا کے کسی مذہب میں حلال ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں یار ہم سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, دیتی نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میں اس میں نہیں پڑتا, میں نے واپس بھی جانا ہے عزت کے ساتھ. لیکن یہاں تو یہ مسئلہ, یہاں تو ہر آدمی کی زبان پہ یار ٹیکس لیتی ہے, ٹھیک ہے بہت ٹیکس لیتی ہے, لیکن مفتی صاحب خرچ بھی, یہ سب کہتے ہیں یار خرچ بھی کرتی ہے, خرچ بھی کرتی ہے. تو آپ فائدے اٹھا رہے ہیں پورے پورے, اور جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مار رہے ہیں. تو آپ اچھے انسان ہیں اللہ کی ڈکشنری میں یا برے انسان ہوں گے؟ آپ برے ہوں گے. آج سے اس جرم سے توبہ کرو. توبہ کا لفظ منہ سے نہیں نکل رہا آپ لوگوں. آپ کو دینے والا ہونا چاہیے. یہاں غیر مسلم کہے یار جب سے مسلمان ہمارے ملک میں آئے ہیں بھائی ہمارے تو غریبوں کی غربت ختم ہو گئی بھائی. وہ یہ نا کہ انہوں نے تو ہمارا بھی خون چوسنا, ہمارا الٹا خون چوسنا شروع کر دیا. غلط ہو رہا ہے نا میرے بھائی. اور یہ پتہ ہے کنجوسی کیوں آتی ہے؟ جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, جب انسان سمجھتا ہے میں اپنی محنت سے کماتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی آدمی ہے قریب من اللہ, اللہ کے بھی. مجھے اس حدیث کو پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا, وہ الفاظ ہی بڑے مزے کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے قریب من اللہ, اللہ کے بھی قریب, اللہ کو پسند ہوتا ہے, خرچ کرتا ہے, کھلاتا ہے. قریب من الجنہ, اور جنت کے بھی قریب. بعید قریب من الناس, لوگوں کے بھی قریب. لوگ بھی کہتے ہیں یار بندہ کھلانے والا ہے. قریب من الناس, لوگوں کی بھی کیا ہوتا ہے, دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اور بعید من النار, جہنم سے دور, ایک چیز سے دور ہوتا ہے. اور اس کے الٹ بخیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعید من اللہ, جو پیسہ بچا کے بیٹھا ہے بس نہ ٹیکس دے رہا ہے, کام پورا کر نہیں رہا, گھسوٹنے میں لگا ہوا ہے بس وہ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں ہم آئے جب پیسہ کمانے ہیں تو ہم کیوں سخاوت کے پاگل ہیں کیا؟ ہم یہاں جس کام کے لیے آئے تو پیسہ جمع کرنے آئے, خرچ کرنے تھوڑی آئے. تو سمجھتے ہیں پاگل ہیں, یہ پاگلوں والی باتیں کرنے. بھائی یہاں جیسے آپ آئے ہیں تو قبر میں بھی آپ نے جانا ہے, تو تھوڑا سا وہاں کے لیے بھی تو کچھ کر لو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں آئے, حضرت عائشہ سے پوچھا کھانے کو کچھ بچا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ صرف آئی تھی, ساری تو میں نے صدقہ کر دی, یہ تھوڑی سی بچ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ بچ گئی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. تو جو آپ بچت ہے نا آپ کی, وہ یہ نہیں ہے جو یہاں ہے, یہ تو وارثوں کے کام آئے گا آپ کے. وہ تو وہی ہے جو آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور یہاں آپ کے پاس کتنا بڑا آپشن ہے, آپ ان غیر مسلموں پہ خرچ کر رہے ہیں. جب ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے جنت دے دی بھائی, تو آپ کسی انسان کی خدمت کریں گے تو کتنا بڑا اجر ہے اس کا, کتنا. اب ایسا نہ انگریز کو کتے سے ملا دے میرا کلپ بنا کے, صاحب نے پہلے کتے کی مثال دی انگریز سے. میں کتے سے تشبیہ نہیں دے رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب ایک مخلوق میں جو ہمارے یہاں کمتر سمجھی جاتی ہے اس پر یہ احسان ہے, تو انسان تو پھر انسان ہے نا. تو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, بخیل آدمی بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور, اللہ بھی اس کا اچھا تذکرہ نہیں کرتے. بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور. بعید من الناس, لوگوں کو بھی اچھا بولو نہیں لگتا. کیسا ایک ہمارے ایک دوست تھے چائنا میں گئے, وہ ان کو وہاں کوئی ہمارا جیسا دیسی مل گیا, وہ کھانا جب بھی کھانے بیٹھتے وہ بھی فری میں آ کے کھانے شروع کر دیتا نا, پیسہ بچا رہا تھا. تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا, وہ بھی پورے ماشاءاللہ. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ جب اس نے آ کے کھانا کھایا نا, تو کھانے کے بعد میں بھاگ گیا وہاں سے. ہوٹل والے نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, یہ پورا اس نے کھلایا آج مجھے کھانا. تو جیسے کو تیسا. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کی عادت تھی, کراچی میں نلی نہاری مشہور ہے نا, تو وہ بنس روڈ کی نہاری پہلے بڑی مشہور تھی. تو ایک آدمی وہاں جا کے نا, جب بھی کوئی نہاری کھا رہا ہوتا تھا یہ جا کے بیٹھ جاتا تھا اس کے ساتھ, اور نیمبو نچوڑتا تھا. اور نیمبو نچوڑ کے نا کہ یار چلو میں نے تھوڑا ٹیسٹ پیدا کر دیا, اب شروع ہو جاتا تھا. اگلا منع بھی نہیں کر سکتا یار اس نے نیمبو بھی نچوڑ دیا ہے اور آگے بیٹھ کے کھاتے ہوئے کو کون روکتا ہے. تو اس کو تو غیرت نہیں آ رہی تھی.
ایک دن ایک آدمی نے کہا آج میں اس کا علاج کرتا ہوں. جیسے اس نے نیمبو نے چوڑا نا کھانا شروع کیا ایک تھپڑ لگا. تو یہ مزید اسپیڈ سے کہتا ہے میری ماں بھی مجھے تھپڑ لگا لگا کے کھلایا کرتی تھی. تو یہ واقعہ تو ایک لطیفہ ہے, چٹکلا ہے, لیکن جب آپ دوسرے کے مال پہ نظر رکھیں گے, دوسرے کے پیسوں پہ نظر رکھیں گے, یہاں سے گھسیٹ لوں, یہاں سے گھسیٹ لوں, یہاں سے ٹیکس بچا لوں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. انگریز گورنمنٹ تھی اور بڑے ظالمانہ طریقے سے بر صغیر پر قبضہ کیا انہوں نے. تو کیا ہوا, اور پھر بہت سارے ڈیوز تھے انگریزوں کے اوپر مسلمانوں کے. تو کیا ہوا کہ ایک بغیر ٹکٹ کے لفافہ آ گیا, انہوں نے ڈاک سے ٹکٹ خرید کے منگوایا, چپکایا. کسی نے کہا حضرت یہ غیر مسلم کنٹری ہے اور ان کے تو ہم پر ویسے ہی بہت انہوں نے ہمارا وسائل پہ قبضہ کیا ہے, تو آپ اتنا ایک ٹکٹ گورنمنٹ کا اتنا نقصان برداشت نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ان غیر اخلاقی حرکتوں سے انسان کو لوٹ کھسوٹ کی عادت پڑتی ہے. تو میں اس کو جائز, جب ریاست ہے جو جیسی مرضی ہے بھائی, جب لا ہے اس کا قانون ہے کہ بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرنا آپ نے, اور ڈاک کا نظام تھا اس پہ ٹکٹ کے بغیر, تو یہ اس لا کو ہم نے کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. اور ہمارے یہاں بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ابے یہ تو سب کچھ حلال ہے. وہاں آ کے کہتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کا سب جے یو آئی والے کے لیے اور مسلم لیگ کے لیے وہ سب کچھ حلال ہے, اور جب جے یو آئی کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی والوں کے لیے. سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ کانسیپٹ بھی ہے لوگوں کا. بھائی جب کوئی گورنمنٹ بن گئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی حکومت آ گئی ہے, یوسف علیہ السلام بتاؤ مسلم اسٹیٹ میں تھے یا غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے؟ غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے نا. تو غیر مسلم اسٹیٹ میں انہوں نے اس اسٹیٹ کی خدمت کی ہے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں تک ترقی ملی ہے. اگر آپ غیر مسلم اسٹیٹ میں شدت پسندی سے کام لوگے, ان کے اگینسٹ چلو گے, تو اسلام زندہ نہیں ہوگا اس سے, آپ بدنام ہو جاؤ گے, اسلام بدنام ہوگا اس سے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل آدمی اللہ سے بھی دور, جنت سے بھی دور, انسانوں سے بھی دور. اور آپ نے فرمایا قریب من النار, ایک چیز سے قریب ہے, جہنم سے. جہنم کو بڑا اچھا لگتا ہے ایسے اور 4-6 کنجوس سوسائٹی میں پیدا ہوتے. ایک چٹکلا سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہو, تھک نہ گئے ہو نا, لوگ نہیں ملے لگ رہا, بیان لمبا ہوتا جا رہا ہے. دیکھو ایک کنجوس آدمی کا میں لطیفہ اکثر سناتا ہوں, یہ اپنے دماغ میں رکھا کرو, ٹھیک ہے. ایک کنجوس آدمی تھا, اس کے بچے کہتے تھے ابو کبھی دیسی گھی بھی کھلا دیا کرو ہمیں. تو اس نے کہا یار اس کے جیب سے پیسے نہیں کرتے تھے. جیسے میں نے کہا نا سخی آدمی لوگوں کے بھی قریب, تو بیوی بھی ایسے شوہر سے محبت کرے گی نا جو سخاوت کرتا ہے, بچے بھی ایسے باپ سے محبت کرتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے, بھائی بھی ایسے بھائی سے محبت کرتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے. تو سخاوت کرنے میں سب سے پہلے آپ اپنے خاندان میں محبوب بن جاؤ گے. تو اگر آپ کنجوسی کرو گے تو آپ, وہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا, وہ بہت ٹریولنگ ہوتی تھی اس کی نا, تو اپنے شوہر سے کہنے